اللہ 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 اللہ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ تو تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے آسمان سات اور زمین اور جو ان کے اندر ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح کر رہی ہے ساتھ اس کی حمد کے، لیکن نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح کو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سات آسمان، سات شعور، یعنی شعور کے سات درجات، یعنی تمام مخلوقات شعور کے سات درجات سے متعلق ہیں، اور زمین یعنی تمہارا جسم اور اس جسم کے افعال جو اس کے اندر موجود ہے، وہ فنکشنز جس کے تحت جسم کام کرتا ہے، جیسے کہ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، سونگھنا، یعنی کہ آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ناک کا سونگھنا، ہاتھ کا چھونا، زبان کا چکھنا، یعنی انسانی جسم کے تمام نظام، جیسے کہ نظام تنفس، نظام انہضام، پٹھوں کا نظام، عصبی نظام، قلبی نظام، تولیدی نظام، ظاہری نظام اور باطنی نظام، یہ سب اس کے حکم کے تحت کام کر رہی ہیں، اور کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے حکم کے مطابق نہ چل رہی ہو۔ تمہارا پیدا ہونا، تمہارا جوان ہونا، تمہارا بوڑھا ہو جانا، یہ تمام جسمانی تبدیلیاں اور شعوری عقل کا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا، سب اس کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ کسی کام کا اس کے حکم کے مطابق ہونا اور جاری رہنا ہی اس کی عظمت کی دلیل، اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح کو کہ وہ کیسے جاری ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ تو جو بھی ان کے کام ذمے لگے ہیں وہ اسے اس طرح پورا کر رہی ہیں کہ آنکھیں اس کی تخلیق ہیں، اور جب وہ مخلوق کو دکھاتی ہیں تو اللہ کی منشا کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ آنکھ کا دکھانا اور دیکھنے والے کا آنکھ سے دیکھنا اس کی حمد ہے۔ جب بھی انسان ان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کی قوت اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مدد سے کان اس کی تخلیق ہے، اور جب مخلوق کان سے سنتی ہے تو وہ کان اللہ کی منشا کے مطابق کام کر رہا ہے کہ ہم سن پا رہے ہیں۔ یہ سننا، یہ سننے کی قوت اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے جس نے قوت دی ان کانوں کو سننے کی۔ اور ہر نعمت کے پیچھے، ہر تخلیق کے پیچھے، ساری کائنات کے پیچھے اسی کا حکم چل رہا ہے، تبھی کائنات قائم ہے، ظاہر کی بھی اور تمہارے وجود کی بھی۔ تو ہر شے کو، ہر مخلوق کو اس کی تسبیح بتا دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب آئی کانٹے کی بات، ذرا غور کرنا پہلے ان آیات پہ کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غور کیجئے کہ ان آیات میں بار بار ذکر فرمایا گیا ہے آسمانوں کا، زمین کا، شعور کا اور جسم کا، اور ان میں موجود افعال کا، کہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہی مقام پہ علیحدہ سے فرمایا گیا کہ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ غور کرو کہ جن اور انسان آسمان اور زمین سے الگ کوئی حیثیت میں موجود ہیں، جن کے اندر شعور اور وجود موجود ہے،
یعنی جن کے اندر آسمانوں کے درجات اور زمین یعنی مختلف وجود موجود ہیں، یہ شعوری درجات اور وجود کو جو کام ذمے لگایا گیا ہے یا جس کام کو انجام دینے کے لیے یہ بنے ہیں، وہ کام یہ مسلسل کر رہے ہیں کہ رات کا کام ہے اندھیرا چھا دینا، اور اس کا اندھیرا چھا دینا ہی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو وہ مسلسل کر رہی ہے، اور یہی اس کی حمد ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو جیسا تھا ویسا انجام دیا اور دے رہی ہے۔ اب بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور عبادت کرنے کے لیے جن دو ہستیوں کا ذکر آیا ہے ان میں ایک جن ہے اور دوسرا انسان۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عبادت کے ضمن میں ایک اور آیت پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو اس کے ہاں ہیں اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ تو جن اور انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق بھی ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، جنہیں ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو سرکشی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے کسی حکم پہ انکار نہیں کرتے جیسا کہ ابلیس نے یعنی جن نے کیا، اور نہ یہ سست پڑتے ہیں یعنی جیسے انسان کی سستی کی صفت۔ تو اس نوری مخلوق میں نہ ناری جیسی خاصیت ہے اور نہ ہی خاکی جیسا عمل۔ فرشتے کو نوری مخلوق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے تمام اسماء یعنی تمام ناموں کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حالات پیدا کرتے ہیں، واقعات بناتے ہیں، اور رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ رات اور دن یعنی اندھیرا اور اجالا، یعنی ناکامی اور کامیابی، یعنی مشکل اور آسانی، یعنی خیر و شر، یعنی برائی اور بھلائی، دونوں طرح کے اوصاف کے واقعات ظاہر کرتے ہیں، اور جس طرح انہیں حکم ہے اس کی تعمیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ واقعات، یہ حالات جس ہستی پہ لاگو ہوتے ہیں وہ ہستی حضرت انسان ہے کہ سکھا دیے اس نے آدم کو اپنے نام تمام، کہ ہر طرح کے اوصاف کا علم دے دیا، اچھائی بھی سکھا دی اور برائی بھی بتا دی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، کہ یہ انسان جب کوئی عمل کرے گا اللہ کے ناموں کی صفات سے تو فرشتے اس نام کے حساب سے کیے گئے عمل پہ نتیجے کے طور پہ وہ حالات اور واقعات پیدا کریں گے جن کا تعلق اس نام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ رحیم نام کو رحمت عطا کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے، یعنی جب کوئی انسان اللہ کے نام رحیم یا رحمان کی صفت کے تحت کسی پر رحم کا عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھلائی کے حالات، مشاہدات اور واقعات بنا دیتے ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ابلیس کون ہے؟ وہ جنوں میں سے تھا جس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جن کہتے ہیں چھپے ہوئے غیر مرئی وجود کو جو نظروں سے اوجھل ہے مگر کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ انا، وہ میں، وہ غرور جو انسان کو سرکشی سکھاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پہ تقویت دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے، جو شعوری انسان کو، خیالی انسان کو، روحانی انسان کو یعنی حقیقی انسان کو شعور کے خلاف عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے، کبھی حسد بن کر، کبھی جلن بن کر، کبھی غصہ بن کر، کبھی غرور بن کر، اور کبھی خواہش بن کر۔ تو یہ چھپا ہوا انسان کا وجود جس نے سرکشی کا لباس پہن رکھا ہے اور جس نے انکار کیا اللہ کے امر کے سامنے جھکنے سے، یعنی حضرت انسان کے روحانی وجود کے سامنے جھکنے سے، رب تعالیٰ نے اس جسمانی اور روحانی وجود کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے یہ دونوں وجود اللہ کریم کی مسلسل عبادت کر رہے ہیں کہ اپنے عمل سے اس کے ناموں کی صفات کا ظہور کر رہے ہیں۔ اگر ایک وجود رحمانی صفت ظاہر کر رہا ہے تو دوسرا وجود قہاری صفت بن کر مخلوق خدا پہ قہر بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ اگر ایک وجود کسی کی مدد کر رہا ہے تو دوسرا وجود کسی کی جان کے در پہ ہے۔ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، کبھی اچھائی یعنی نیکی سبقت پا لیتی ہے برائی پہ، گناہ پہ، تو کبھی گناہ سبقت پا لیتا ہے اچھائی پہ۔ اور رب پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے ظاہری اور باطنی خصوصیات
اسی لیے پیدا فرمائی ہیں، اچھائی اور برائی اسی لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ انسان کی آزمائش لی جا سکے کہ وہ کس پہلو کی جانب جھکتا ہے، وہ شر کو چنتا ہے یا خیر کو، وہ برائی کو چنتا ہے یا اچھائی کی راہ کو، کہ دونوں راہیں ہی رب نے تخلیق کی ہیں۔ تو جس نے بھی نیکی کو چنا اس کا انعام، اس کا اجر، اس کی جزا اسے نیکی کی شکل میں ملنے والی ہے، اور جس نے برائی کو چنا تو اس کا انعام، اس کی جزا، اس کا اجر اسے برائی کی شکل میں مل جائے گا۔ انسان جو پا رہا ہے، جو کھو رہا ہے، سب اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ تو ہر شے کی عبادت اس کو دی ہوئی صفت کا اظہار ہے، کہ رات کا اظہار اس کی عبادت اس کا اندھیرا ہے، کہ دن کی عبادت اس کا اظہار اس کا اجالا ہے، کہ سورج کی عبادت کا اظہار اس کی روشنی ہے، کہ چاند کی عبادت کا اظہار اس کی چاندنی ہے۔ یعنی وہ خوبی جو کسی مخلوق کو عطا کی گئی اس کا عمل میں لانا اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح ہے۔ تو انسان کی تسبیح، اس کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اس کے تمام ناموں کی صفات کے اظہار کے عمل کے ساتھ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام۔ بس پکارو اس کو اچھے ناموں کے ساتھ، کہ اس کو یاد کرو ان ناموں کی صفات کے ساتھ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، جو آسانی کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو مدد کرنے والا ہے۔ اور ان ناموں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کی ان صفات کو، وہ نام جو تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، جو غضب کے لیے ہیں، جو قہر کے لیے ہیں، جو حساب لینے والے ہیں، جو سزا دینے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے ناموں کی صفات کو برائی کے عمل کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے، کیونکہ اللہ کا ہر نام اچھا ہے، اس کے ہر نام کی صفت، اس کی نسبت عین حق اور انصاف پہ ہے۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ تم اللہ کی ان صفات کو پکارتے ہو اپنے عمل کے ذریعے جو صفات غضب کی ہیں، تو خود ہی مصیبت میں پڑ جاتے ہو، اور ابھی تو وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے جو نادانی سے، بے عقلی سے انسان کر جاتا ہے، جس کے انجام سے وہ آگاہ نہیں ہوتا، یعنی جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ بنا سوچے کر جاتا ہے، اور جس پر پھر پچھتاتا ہے۔ تو ایسے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کے پیچھے برائی کی نیت نہیں ہوتی، بس جان لو کہ تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کہ تم جس جسم میں موجود ہو اس کا سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، دل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے دھڑکنوں کے ساتھ، تو تم زندہ ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارے اس جسمانی نظام کو کسی قسم کی کوئی قوت نہیں دے سکتا، کوئی مددگار نہیں تمہارا۔ اس جسم کے افعال کو چلانے میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو اس کے حکم سے تمہیں دکھا رہی ہیں، کان سن رہے ہیں تو اس کے حکم سے تمہیں سنائی دے رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔